السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر سیکھیں گے کہ چارٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ڈیفرنٹ چارٹس ایڈ کرتے ہیں، لائن چارٹ، پائی چارٹ، بار چارٹ، ایریا چارٹ، سٹاک یا کوئی بھی چیز کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ چارٹس کا یوز کرتے ہیں۔ چارٹ کو ایڈ کیسے کریں گے؟ چارٹ کو ایڈ کرنے کے لیے انسرٹ پہ کلک کریں گے۔ انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد چارٹ پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں کالم چارٹ۔ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سا کالم چارٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائن چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پائی چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس سٹائل کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بار چارٹ ہے، ایریا چارٹ ہے۔ تو بیسیکلی چارٹ کو یوز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس ویسے نمبرنگ میں ڈیٹا ہو تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ یہ پروگریس اگر کسی کمپنی کی ہے یا کسی پلیئر کی پروگریس ہے نمبرنگ میں، سکورز میں ہمیں نظر آئے گی تو ہمارے لیے تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ ہم دیکھتے سار انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اس کی پروگریس انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے، یا کب اس کی پروگریس انکریز ہوئی، کب ڈیکریز ہوئی۔ تو اگر گرافیکلی چارٹ کی شکل میں وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہوگا تو ہم دیکھتے سار ہی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کی پروگریس انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے۔ یا اگر ہم اسٹوڈنٹ کی پروگریس دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر مارکس کی شکل میں ہمیں نظر آئے گی تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن اگر ہمیں چارٹ کی شکل میں وہ نظر آئے گی تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا کہ کس اسٹوڈنٹ کی پروگریس کس طرح انکریز ہوئی یا اسٹوڈنٹ کی پروگریس کس سبجیکٹ میں اچھی ہے، کس میں بری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کالم چارٹ بنانا ہے تو کالم پہ کلک کریں گے۔ کالم پہ ہمیں یہ فرسٹ والا ہی چاہیے، ادھر اوکے پریس کر دیں گے۔ اب کیونکہ اس میں نمبرنگ انوالو ہوگی، مارکس انوالو ہوگا، تو اس میں ہمارے پاس جیسے ہی ہم چارٹ کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس ایکسل کی ایک شیٹ اوپن ہو جائے گی۔ ایکسل کی شیٹ ہمارے چارٹ کو شو کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہم ڈیٹا جو نمبرز کی شکل میں ڈیٹا دیں گے اس کا جو چارٹ ہے ہمارے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر شو ہوگا۔ اگر ہم نمبرنگ یا ایکسل کی شیٹ کو نہیں یوز کرتے، کیونکہ ہم ورڈ کے اندر رائٹ تو کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ یا فارمولاز رائٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیلکولیشن نہیں کر سکتے یا نمبرنگ کو سولو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں ایکسل کی شیٹ کی ضرورت پڑے گی جس کے اندر ہم نمبرنگ رائٹ کریں گے، لیکن اس کا جو لنک ہوگا وہ ہمارے مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ ہوگا، جس میں جو بھی ہم ادھر نمبرنگ رائٹ کرتے جائیں گے ادھر اس کے اکارڈنگ گراف یا ہمارا جو چارٹ ہے وہ کریٹ ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ سب سے پہلے سیریز ہے اور کالم میں ہمارے پاس سیریز آ رہی ہیں اور روز میں ہمارے پاس کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ اگر ہم ادھر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے نیم کیٹیگریز میں لکھ لیتے ہیں، جیسا کہ مبشر، مدثر، ذیشان، مزمل۔ اس طرح ہم سیریز کے اندر سبجیکٹس لکھ لیں گے۔ جیسے کہ اب دیکھیں میں نے جو نیم لکھے ہیں وہ ہمارے گراف کے اندر بھی آ گئے ہیں، مبشر، مدثر، ذیشان اور مزمل۔ اگر ہم ایک اور نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کارنر پہ آئیں گے، کلک کر کے ماؤس سے لیفٹ کلک کر کے ڈاؤن لے کے آگے چھوڑ دیں گے اور ایک اور نام ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، علی۔ تو ہمارا فورتھ نیم بھی ایڈ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سیریز کے اندر ہم سبجیکٹس رائٹ کر لیتے ہیں، میتھ، کمپیوٹر، اردو۔ اب اسی طرح ہمارے پاس 3 کالمز کی سپیس ہے تو ہم ایک اور کالم اگر ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کارنر پہ آئیں گے، لیفٹ کلک کرنے کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ موو کر دیں گے اور ایک اور سبجیکٹ یہاں پہ رائٹ کر دیں گے، انگلش۔ اب ہمارے پاس 4 سبجیکٹس ہو چکے ہیں اور 5 اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ
مبشر، مدثر، ذیشان، مزمل، علی. اسی طرح ہمارے جو سبجیکٹس کے کلرز ہیں، میتھ بلو ہے، کمپیوٹر اورنج ہے، اردو گرے ہے اور انگلش یلو ہے. اب اسی طرح ہم ان کے مارکس ڈرا کر دیں گے. 90، 89، 50، 60. اب دیکھیں جس طرح میں مارکس رائٹ کر رہا ہوں اسی طرح میرا جو گراف ہے اس میں وہ ڈرا ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمارا جو چارٹ ہے، لائن چارٹ ہے، وہ ایڈ ہو چکا ہے. سوری، کالم چارٹ ایڈ ہو چکا ہے. اب اگر ہمارا یہ شیٹ جو ایکسل کی شیٹ ہے اسے ہم کلوز کر دیتے ہیں تو اسے دوبارہ کیسے شو کرنا ہے؟ اگر یہ آپ کے ایکسل کی شیٹ کلوز ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیزائن میں آئیں گے. ڈیزائن میں آ کے ایڈٹ ڈیٹا پہ کلک کریں گے. ایڈٹ ڈیٹا، تو آپ کی وہی ایکسل کی شیٹ آ جائے گی. اس میں آپ کا جو بھی پہلے آپ نے ڈیٹا پٹ کیا ہے وہ سیم ہوگا، وہ ریموو نہیں ہوا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیزائن چینج کرنا چاہتے ہیں کالم چارٹ میں تو آپ ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی اور کلر چینج کرنا چاہیں تو کلرز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ چارٹ پسند نہیں ہے، آپ چارٹ کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج چارٹ ٹائپ پہ کلک کریں گے. ادھر سے آ کے آپ لائن چارٹ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو لائن چارٹ پہ آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد جو لائن چارٹ ایڈ کرنا ہے اس پہ کلک کریں، اوکے کر دیں تو آپ کے اسی ڈیٹا پہ لائن چارٹ اپلائی ہو جائے گا. اس کا بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس کے نیم آ رہے ہیں نیچے اور یہ کلرز سبجیکٹس کے کلرز ہیں، اس کے اکارڈنگ لائن چارٹ ڈرا ہو گیا. آپ کوئی بھی چارٹ اس میں ڈرا کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک اور چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر باہر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد انسرٹ میں ہے، انسرٹ میں چارٹ پہ آ کے پائی چارٹ ایڈ کرنا ہے. پائی چارٹ پہ کلک کر کے اوکے کر دیں گے تو ایک ہمارے پاس پائی چارٹ آ گیا اور اس کے اندر ہمارے پاس سیلز ہے اور اس کے 4 کوارٹرز ہیں. آپ اس میں جتنے بھی کوارٹرز کے نیم ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس کے اکارڈنگ آپ سیل بھی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں. سرکل کیونکہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ بھی اسے ڈرا کر سکتے ہیں. اپنی سیل کے اکارڈنگ بھی ڈرا کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے اکارڈنگ آپ اسے ڈرا کر سکتے ہیں. اگر ہم ادھر مارکس کر دیں
مارکس ہم کہتے ہیں 100 میں سے اس کے 100 تو دیکھیں مارکس کے اکارڈنگ ہمارا پائی چارٹ ڈرا ہو چکا ہے. اس کا بھی اگر آپ کلر وغیرہ کوئی چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈیٹا چینج کرنا چاہیں تو ایڈٹ پہ کلک کریں گے، اس کا دوبارہ سے ایکسل کی شیٹ آ جائے گی، اس سے آپ ڈیٹا بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ چارٹ پسند نہیں ہے، آپ چارٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چارٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اسکرین کلپنگ پہ کلک کریں گے، اسکرین بلر ہو جائے گی. جس چیز کا آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں اسے آپ سلیکٹ کر لیں ماؤس کے ساتھ. جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں گے تو اس کا اسکرین شاٹ آپ کے مائکروسافٹ ورڈ کے ڈاکومنٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا. پھر اسی طرح جیسے ہم نے پکچرز کی پراپرٹیز میں پڑھا تھا، جو اس کے ایفیکٹس تھے، جو فارمیٹ کے اندر پراپرٹیز تھیں وہ آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں، کریکشنز کر سکتے ہیں، کریکشنز کے بعد کلرز اپلائی کر سکتے ہیں. آرٹسٹک ایفیکٹ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. کمپریس کر سکتے ہیں پکچر کو، پکچر چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح پکچر کا سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح پکچر کا بارڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں. پکچرز پہ ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں، ریپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں پوزیشن کے اندر کہ پیج کے کس سائڈ پہ پکچر شو ہو، ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ہو، سینٹر میں رائٹ میں، یا میڈل کے اندر لیفٹ سینٹر رائٹ، یا باٹم میں لیفٹ سینٹر رائٹ. تو آپ یہاں سے پکچر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. کراپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے پکچر میں، اسے کراپ کرنا چاہتے ہیں تو کراپ پہ کلک کریں. کراپ پہ کلک کرنے کے بعد پکچر کا اگر مجھے یہ پارٹ نہیں چاہیے تو میں اسے کراپ کر دوں گا. ادھر سے پکچر کو اتنا کراپ کر دیں گے تو جیسے ہی انٹر کی پریس کریں گے تو پکچر ہماری کراپ ہو جائے گی اور باقی کا جو پارٹ ہوگا وہ اپیئر ہو جائے گا. تو اوکے ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو چارٹ اور اسکرین شاٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.